اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی فرضیت کا سرے سے انکار کرتا ہے تو ایسا انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی موت اسی عالم میں آ جاتی ہے تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ عملی ناحیے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسا انسان فاسق و فاجر شمار ہوگا، اور اس کے لیے پھر وہی وعیدیں شامل حال ہوں گی کہ جن وعیدوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ وعیدیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے اس زکوٰۃ کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد اس مال کے ذریعے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے بازو وغیرہ کو داغا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انسان کا مال کل ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور کل قیامت کے دن اس انسان کی گردن کا طوق بنے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر، اور پھر جب اس کی گردن کا طوق بن جائے گا، طوق بننے کے بعد اس انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو دنیا کے اندر بچا بچا کر رکھتا تھا۔ لہٰذا یہ جہنم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کن مصارف میں خرچ کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ 10ویں پارے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات میں پہلا حق فقراء کا ہے۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ فقیر اس انسان کو کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یعنی جو بالکل قلاش ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ایک تعریف فقیر کی یہ کی گئی ہے۔ دوسری تعریف فقیر کی یہ کی گئی ہے کہ فقیر اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس یا فقیر اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ایسے انسان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو پہلا حق اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے اندر فقیر کا رکھا ہے۔ والمساکین، دوسرا حق مسکین کا ہے۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین کی ایک تعریف یہ ہے کہ مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن اس مال سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہو، تو ایسے انسان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری تعریف مسکین کی یہ کی گئی ہے کہ مسکین اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا حق فقیروں کا ہے، دوسرا مسکینوں کا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، عاملین علیہا یعنی جو حضرات صدقہ وصولی کرنے کے کام پر مأمور ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں بعض ایسے لوگ متعین کیے جاتے تھے کہ جن کا کام یہ تھا کہ جگہ جگہ جا کر وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، اور جو زکوٰۃ رکھنے کی ایک جگہ تھی وہاں پر لا کر زکوٰۃ کا مال اکٹھا کریں۔ تو جو لوگ اس کام پر معمول ہوا کرتے تھے ان کو اسی زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کے خرچے پانی کے لیے یا ان کی ضروریات کے لیے اس میں سے کچھ مال دے دیا جاتا تھا۔ لہٰذا والعاملین علیہا ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوبہم کی تعریف میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ مؤلفۃ قلوبہم میں پہلا وہ شخص داخل ہوتا ہے
کہ جو انسان ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہو اور اس کو اس کے گھر والوں نے بے دخل کر دیا ہو زمین جائیداد سے، لہٰذا ایسا انسان کی دلجوئی کے لیے ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کو کچھ دیں گے تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اسی طریقے سے مؤلفۃ قلوبہم میں ایک وہ بھی شخص آتا ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہو کہ اگر اس غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عطا کریں گے تو یہ غیر مسلم اپنی قوم کی دشمنی سے، اپنے قوم کے شر و فساد سے مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھ سکتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا شخص ہے یا اگلی قسم ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ ہے وفی الرقاب، یعنی گردنوں کو آزاد کرانے میں۔ کوئی انسان غلام ہے، غلامی کی زندگی جی رہا ہے، تو ایسے انسان کی آزادی کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وفی الرقاب والغارمین، اور اسی طریقے سے کوئی انسان قرض دار ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ کے مال کو ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ میں بھی ہم زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے فی سبیل اللہ میں مدارس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طریقے سے ابن السبیل کہا جاتا ہے مسافر کو۔ کوئی ایسا مسافر کہ جو اپنے گھر سے نکلا لیکن راستے میں اس کا مال ڈاکوؤں نے چھین لیا، اس پر اس کی جیب کٹ گئی، تو ایسا انسان مجبور و لاچار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا انسان ذاتی طور سے مالدار بھی ہے لیکن وقتی طور سے وہ ضرورت مند ہے، لہٰذا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سفر کے جو اخراجات ہیں ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ضرورت کے بقدر اس کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان 8 قسم کے لوگوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر کوئی انسان ان 8 قسموں کے علاوہ میں زکوٰۃ کی رقم کو دیتا ہے تو ایسے انسان کی زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مصارف کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کی رقم ایسے ہی ضرورت مندوں کو دیں، اور ان 8 قسموں